باب دہر دھنین سے انہیں اعتراض نہیں تھا، اعتراض انہیں اس جلدی کی شادی سے تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا، جس میں زبراج کی طرف سے حسن سلطان، زرخوف وقار اور کینیڈا سے سلطان صفدر شامل ہوئے تھے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب سید شاندان اور زبراج کے درمیان اختلاف ہوا تھا، ایک گمبھیر اختلاف۔ اپنے صحن کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا تھا اور زبراج سے اس نے تاریخ آگے کرنے کو کہا جو کہ نہیں ہو سکی۔ وہ خاموش ہو گیا اور زبراج مصروف، لیکن کچھ تھا جسے شاندان دل سے نہیں نکال سکا۔ خالش اور ناراضگی درمیان تھی، سب وہ رہی، نکالنے کی ضرورت ان دونوں نے محسوس نہیں کی تھی۔ سرد دیوار کی بنیاد کے لیے پہلا پتھر رکھا جا چکا تھا۔ کچھ ملاقاتیں زندگی پہ ادھار ہوتی ہیں، انہیں ادھار رہنا چاہیے۔ کئی لوگوں کی واپسی نہیں ہونی چاہیے، کچھ تعلقات کبھی نہیں جڑنے چاہیے۔ اس روز ایک پرانے دوست سے ملاقات کے بعد میں صرف یہی سوچ سکا تھا۔ گریجویٹ ہونے کے اگلے 6 ماہ بعد ہی اس نے ایک NGO میں اپلائی کیا۔ کچھ ذہانت اور کچھ اسکیپر کی مداخلت، وہ بہت جلدی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کامیابیوں کا سہرا صرف اس کے اپنے سر نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ زندگی میں مصالحت یعنی دیکھی بھالی نہ بنیانی ضرور ہوتی ہے۔ اپنا لوہا منوانے میں اس سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ مقناطیس جیسی کشش رکھتا تھا، ذہانت، بخت، محبت، دولت، ہر شخص کے پاس کھینچی چلی آتی تھی، پھر چاہے جیسے آئے۔ سبراج انکار کو گناہ سمجھتا تھا۔ جس زندگی کو اس نے کئی سال جھیلا تھا، وہ بھی اسے جینا چاہتا تھا۔ دھنین کے دادا کی وفات کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا تھا۔ گوکا وہ نہیں آنا چاہتی تھی، مگر سبراج کی محبت نے اس کے پیروں میں یہ بیڑی بھی باندھ دی۔ لندن میں اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد اس کے لیے پاکستان میں سیٹل ہونا ایک مشکل امر تھا، مگر شادی کے بعد فوری پریگنینسی نے اس کی زندگی اور ترجیحات بدل دی تھی۔ ہمدان کی اس دنیا میں آنے کے بعد وہ جیسے خود کو 7ویں آسمان پر تصور کرتی تھی۔ زبراج اس کی پریگنینسی سے اس کے جتنا خوش نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنی اولاد کی دنیا میں آتے ہی اس کے عشق میں ایسا برا گرفتار ہوا کہ اب دھنین اور ہمدان اس کی زندگی کے لازم جز بن گئے۔ اسے اب زندگی میں کچھ کرنا تھا تو ہمدان دورانی کے لیے۔ وہ اسے ویسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جیسے اس نے خود جی تھی، اور اس کے لیے سچائی جو کرنا پڑتا وہ تیار تھا۔ 24 سال کی عمر میں اسے یونیسیف کی طرف سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا جس نے اس کی زندگی 360 ڈگری پر بدل دی۔ یہ وہ وقت تھا جب خیبر پختونخوا میں ایک بڑے پیمانے پر زلزلے آئے تھے اور سبراج اپنی ہی NGO کے کالے چٹھے منظر عام پر لا چکا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پر وہ تمام ریکارڈز اور ثبوت پیش کیے جن میں واضح تھا کہ جس NGO سے وہ منسلک تھا وہ کتنے کروڑوں کا گھپلہ کر چکی ہے، کتنے غربا کا حق کھا چکی ہے۔ یہ چند ویڈیوز اسے عالمی سطح پر مشہوری دلا چکی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے مسیحا بن گیا تھا۔ لوگ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راز کھولنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ زبراج کو اس کی پسند کا حصہ نہیں ملا۔ اگر اس کے سر پر اس کیپر کا ہاتھ نہ ہوتا تو شاید اس کے لیے مشکلات ہوتی، لیکن وہ زندگی سے لوگ کما چکا تھا، اچھے لوگ۔ اس کے بعد یونیسیف نے بجائے اس کی NGO کے براہ راست اسی سے رابطہ کیا۔ اربوں روپے کے فنڈز میں سے زبراج نے کئی کروڑ کی کرپشن کی، اپنے سینئرز کے اکاؤنٹس بھرے۔ شیر کے منہ کو خون لگ چکا تھا اور اب شکار کے نام پر اسے مردار میں بھی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ مگر کچھ لوگوں پر اللہ بہت مہربان ہوتا ہے، وہ اندھیری غار میں گھس رہے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں کھینچ نکال لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ زبراج کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کئی سال بعد ایک انٹرنیشنل سیمینار میں حال کے اختتام پر اس نے عیسیٰ کے ساتھ کھڑے جبل خان کو دیکھا تھا۔ وہ کسی سے بات کرتے کرتے ٹھہر گیا اور اس کی نظریں جبل خان پر جم گئی۔ اس کے ساتھ عیسیٰ اور بہرام تھے۔ عیسیٰ کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی قیادت میں کام کرنے سے منع کیا تھا۔ اسے وہ سرمئی آنکھوں والا سناش لگا تھا۔ اس دن میں کسی نے جبل کا نام پکارا اور یہ لمحہ جیسے غیر یقینی تھا۔ وہ برے وقتوں کا ساتھی، وہ اچھے وقتوں کا سبب، اس کے ونڈر لینڈ کا بہترین کردار کئی سال بعد آج ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ زبراج بچپن میں شاید اس سے کسی بات پر ناراض ہوا تھا۔ بات کیا تھی اسے یاد نہیں رہا۔ زندگی اتنی آگے نکل آئی تھی کہ وہ 10-11 سال پہلے ہونے والے ہر واقعے کو بھول گیا تھا، لیکن وہ جبل کو نہیں بھولا تھا۔ آس پاس رش کے درمیان راستہ بناتے
وہ مکینی انداز میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ عیسیٰ سے بات کرتے ہوئے جبل نے نگاہیں گھمائی اور اس کی نگاہیں ساکت ہو گئی۔ زبراج کے برعکس اسے کسی پکار، کسی قسم کے ذہنی زور کی ضرورت نہیں تھی۔ زبراج شہنواز اسے ازبر تھا، بچپن کے کسی گیت کی مانند۔ وقت بیت چکا تھا، زندگی آگے بڑھائی تھی، مگر جبل خان آج بھی گاؤں کی اس کچی پگڈنڈیوں پر کھڑا تھا۔ انتظار آج بھی اس کی آنکھوں میں واضح تھا، دوست آج بھی وہیں تھا۔ درمیان کے ماہ سال نکالو تو اسے الوداع کہنے کی اذیت آج بھی وہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب چلایا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ کئی سال بعد جبل بھی دل سے مسکرایا تھا۔ جبل اجلال خان رائٹ؟ میں زبراج شہنواز درانی، میں تمہیں یاد ہوں نا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا 11 سال بعد شاید جبل اسے بھول چکا ہو۔ اس نے جبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جبل نے اس کا ہاتھ تھام کر 2 قدم آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ برسوں کا کھویا سکون تھا جسے ایک لمحے کے اندر واپس مل گیا تھا۔ وہ دونوں بازو اس کے گرد باندھ گیا۔ زبراج نے بھی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ مضبوطی سے جمائے۔ وہ جبل خان کو بھولا تو کبھی نہیں تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر چرچا ہے آپ کا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اگر زبراج کو ساری دنیا بھول جائے اور ایک آدمی یاد رکھے تو وہ جبل خان ہوگا۔ آپ بھولنے والی شے نہیں رہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، یہ وہ دوست نہیں تھا جو چند سال پہلے چھوٹ گیا تھا، یہ اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ایک کلاس فیلو تھا۔ آپ ہر دفعہ احترام نہیں، کئی دفعہ اجنبی بھی ہوتا ہے۔ زبراج جبل کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ وہ چند پل کھڑے کھڑے اس سے بات کرتا رہا۔ زبراج اپنی ماں سے اکثر جبل اور اس کی فیملی کے بارے میں سنتا رہتا تھا۔ گوکا اسے بہت کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے جبل سے سوال کیا، شادی ہو گئی تمہاری؟ ابھی نہیں۔ آپ نے تو کر لی نا؟ زبراج مسکرایا، میرا تو ایک بیٹا بھی ہے، تو میں تصویر دکھاتا ہوں۔ وہ کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالنے لگا۔ جبل کو اس تصویر کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ چہرہ کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی جب زبراج نے اسے تصویر دکھائی تو وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ تصویر دیکھتا رہا، ساتھ زبراج کی باتیں سنتا گیا۔ اسے محسوس ہوا ہمدان کے متعلق زبراج کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں تھا۔ وہ اس کی تصویر دکھاتے ہوئے مختلف انسان بن گیا تھا، یا شاید ایک بہترین باپ۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ پارکنگ لاٹ تک آئے تھے جب زبراج نے سوال کیا تھا۔ بہرام اور عیسیٰ سارا وقت خاموش رہے تھے۔ ان دونوں کو یہ ملاقات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ روزگار سنبھال رہا ہوں، دستار میرے سر پہ ہے۔ اوہ، اجلال انکل کی ڈیتھ ہو گئی نا؟ ممی سے سنا تھا، بہت دکھ ہوا۔ میں آنا چاہتا تھا مگر مورے آپ کو یاد کرتی ہے۔ جبل اس کی بات کاٹ کر بولا، پرانے دوست جھوٹ بولیں تو پکڑے جاتے ہیں۔ وہ بھی اس کا جھوٹ پکڑ چکا تھا۔ بجائے اسے شرمندہ کرنے کے اس نے بات بدل دی۔ اجلال انکل ہوں گے لیکن مورے آپ کی ماں ہے۔ زبراج ٹہر سا گیا تھا۔ چلنا میں وہ سوچتا رہا، پھر گردن پھیر کر اپنے ساتھ چلتے جبل کو دیکھا۔ اگر وہ میری ماں ہے تو اتنے سال ان کو میری یاد کیوں نہیں آئی؟ تلخی اس کے انداز سے واضح تھی۔ اگر انہیں یاد نہیں آئے تو تم بھی ان کے شوہر کے مرنے پر نہیں آئے؟ جبل کی بجائے بہرام بولا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ 2-4 مکے اس کے منہ پر جڑ دینا چاہتا تھا۔ روزگار کے دروازے ہم پر بند کیے گئے تھے، ہمیں ہمارے اپنے گھر سے نکالا گیا تھا۔ زبراج چبا چبا کر بولا، وہ وقتی غصہ تھا۔ اس کے بعد تمہارے بابا نے کبھی اپنی غلطی تسلیم کی؟ کبھی معافی مانگنے آئے؟ یہاں تک کہ داجی کے مرنے سے قبل انہیں فون کیا گیا تھا، بلایا بھی تھا، لیکن وہ تب بھی نہیں آئے۔ بہرام کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہوتا تھا۔ پارکنگ الاٹ میں کھڑے کئی ایک لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ بابا نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور روزگار کی ترقی کا خواب اگر غلطی تھا تو اس کی معافی مانگنے میں انہیں نہیں دوں گا۔ بہرام مزید کچھ کہتا کہ جبل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں یہاں جھگڑے نہیں چاہتا، گاؤں کا سردار میں ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ ایک بار روزگار ضرور آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ بول کر چند لمحے زبراج کو دیکھتا رہا۔ زبراج نے جبڑے بینچ لیے تھے۔ جبل خان آج بھی اس کا غصہ کم کرنے کا جادو جانتا تھا۔ اس پارکنگ لاٹ سے جاتے ہوئے اس کے ذہن میں کئی خیال تھے،
سوائے اس کے کہ وہ کبھی روز گھر جائے گا۔ اس نے ہر پلان طے کر لیا تھا، سوائے روز گھر جانے کے۔ اسے نہیں جانا تھا، وہ وہاں کیوں جائے گا بھلا؟ یہ بس اس کی سوچ تھی۔ انسان فطرن بہت ڈھیٹ ہے، بعض اوقات اپنی غلطیاں ماننے میں اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ غلطی گناہ بن جاتی ہے۔ اس ملاقات کے کئی روز بعد وہ لانچ کے صوفے پر نیم دراز تھا، سینے پر ہمدان کو لٹائے وہ اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ شہنواز سامنے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آس پاس ہمدان کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ دفتر زبراج کچھ سوچتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا، ہمدان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دیا، ورنہ اس کا راگ شروع ہو جانا تھا۔ میں پچھلے ہفتے جبل سے ملا تھا بابا، اس نے جتنے نارمل انداز میں الفاظ کہے تھے، شہنواز کا رنگ اتنی تیزی سے سفید پڑا تھا۔ جبل خان اجلال انکل کا بیٹا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بھائی بھی ساتھ تھے، وہ بتا رہا تھا اور شہنواز شاکی انداز میں اسے سن رہے تھے۔ یہ 14 سالہ زبراج نہیں تھا جس کے دوست وہ خود پسند کرتے، یہ 24 سالہ زبراج تھا جو اس وقت ملک کے مشہور ترین نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں روز گھر آؤں، مورے بہت یاد کرتی ہے۔ وہ بالکل نہیں بدلا بابا، وہ آج بھی اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو اس کے کھلونے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں چلا جاؤں، آپ ساتھ آئیں گے بابا؟ اس نے گردن اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ وہ زبراج کا آئیڈیل تھا۔ کیا جبل خان اس بت کو توڑ گیا تھا؟ چلنا میں وہ کچھ بول نہیں سکے۔ اس نے تم سے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ بہت دیر بعد ہلکی آواز میں پوچھا۔ نہیں تو؟ ہاں، وہ اجلال انکل کی ڈیتھ کے بعد جبل گاؤں کا سردار ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہمدان اسے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اسے ایک جگہ سکون کم ہی آیا کرتا تھا۔ میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں، اب ختم کرتے ہیں اس جھگڑے کو، ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیا مل گیا انہیں؟ اتنے سال بعد اگر دیکھا جائے تو ترقی ہی کی ہے ہم نے۔ وہ اپنے بیٹے کو کندھے سے لگائے تھپک رہا تھا اور شہنواز اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اب وہ 14 سال کا نہیں رہا تھا، اب وہ باپ سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا، اب وہ فیصلہ سنا رہا تھا اور انکار اس کے بس میں نہیں تھا۔ کاش وہ وقت کو چند سال پیچھے لے کر جا سکتے۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ بوجھل انداز میں بولے تھے۔ وہ اپنے طریقے سے اسے کچھ بھی پتہ چلنے سے باز رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے بلا ارادہ پھر یوں ہی ہمدان کے ساتھ مسکراتے ہوئے زبراج کو دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ایک ایک نش کو چوم رہا تھا اور وہ کھلکھلا رہا تھا۔ زبراج کے چہرے پر آسودگی تھی، وہ زندگی سے بے حد خوش تھا۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے سوال کیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ آپ غلطی نہیں کر سکتے بابا، اس نے شہنواز کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اگر کبھی موقع ملے تو میرے سیاہ کو سفید کرنا زبراج۔ کیا ہو گیا ہے بابا؟ آپ غلط نہیں تھے، وہ اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ آپ اب تک ان لوگوں کا غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ ہاں البتہ وہ اگلے ہفتے روز گڑھ بھی نہیں جا سکے تھے، موت نے 2 روز بعد ہی اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ زبراج کے لیے جیسے ساری دنیا اندھیری ہو گئی ہو۔ دوست پولیس سب آئے تھے، مگر جبل خان اور اس کے بھائیوں کے آنے سے جو سہارا اسے ہوا تھا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ سلطان، صفدر، شاندان اور حسن اس وقت نہیں آ سکے تھے، وہ چند دن پہلے ہی ایک ساتھ ملک سے باہر گئے تھے، لہذا بہرام اور جبل سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اگلے 2 ماہ گھر سے نہیں نکلا، کسی سے ملا نہیں، وہ پوری طرح ڈپریس ہو چکا تھا۔ شہنواز اس کی زندگی کا بڑا اور بہترین حصہ تھے، وہ چلے گئے تو زبراج کے لیے کچھ بھی پروسیس کرنا مشکل امر ہو گیا۔ وہ کئی کئی گھنٹے خاموش اور غائب دماغ رہتا تھا، ہزاری حلیہ بھی بدل کر رہ گیا تھا، دوستوں سے میل جول نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ پورے 2 ماہ بعد اسے جبل خان نے دوبارہ فون کیا تھا۔ وہ چند لمحے اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ ان دونوں نے شہنواز کی کوئی بات نہیں کی، لیکن زبراج کے دل کو کوئی ڈھارس سی نصیب ہوئی تھی۔ وہ اگلی صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ روز گڑھ آیا تھا، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی دعوت نامے کے۔ وہ ہمدان کو بازوؤں میں بھرے گاؤں کی ان کچی پگڈنڈیوں پہ بے مقصد چلتا رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا کہ روز گڑھ تباہ ہو چکا تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں اس ونڈ لینڈ سے نکل کر آیا تھا، تب یہ علاقہ اور یہاں کے لوگ خوشحال تھے، مگر اب مفلسی نے جیسے
ان کے گھر دیکھ لیے ہوں۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اور جب زمینیں ہی نہ رہی تو کیا خاک کام کھوتا۔ آہستہ آہستہ جمع پونجیاں ختم ہوئی، گھر بک گئے اور غربت بڑھتی چلی گئی۔ یہ وہ روزگار نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے نقوش میں شہنواز سے غیر معمولی مشابہت کے بعد لوگ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ کہیں ایک نے اس پر سلام تک نہیں بھیجا، کہیں ایک نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ حق تک سا چلتا رہا۔ روزگار کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ پہاڑوں کے لوگ تھے، انہیں دلاسے دینے آتے تھے، مگر آج وہ اس پر پتھر لٹکا رہے تھے، اور وجہ کیا تھی وہ سمجھ نہ پایا۔ دھاجی کی حویلی میں اگر کسی نے اس کے لیے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا تو وہ مورے، جبل اور حنزلہ تھے۔ وہ گھر واپس چلا جانا چاہتا تھا، مگر جبل نے اسے آج رات رکنے کی فرمائش کی۔ درمیان میں کئی سال آئے تھے، مگر جبل خان کو انکار کرنا آج بھی اس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ وہ اس دوست کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، کہ شاید جبل اسے بے بس کر دیتا تھا۔ وہ رات رک گیا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد دھنین کا فون آ رہا تھا، تو وہ چھت پر چلا آیا۔ تم مجھے 2 گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے زبراج، تم وہاں پوری رات رکنے والے ہو؟ وہ بس اس پر برس رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو، ہمدان 2 سال کا ہے، 20 سال کا نہیں۔ کیسے رہے گا وہ میرے بغیر؟ وہ رہان سی ہوئی۔ یہ کہو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ پا رہی، تم کہو تو واپس آ جاتا ہوں۔ وہ پورے چاند کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، شٹ اپ۔ وہ خفا ہوئی۔ زبراج ہنس پڑا۔ ہمدان رو تو نہیں رہا؟ کیسا ہے وہ؟ دھنین کو بے اختیار فکر ہوئی۔ یار وہ سو گیا ہے میری مورے کے پاس، تم اس کی فکر مت کرو، میری فکر کرو۔ دیکھو مجھے تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آ رہی۔ تم اپنے کیوٹ کزن سے کہو نا تم اپنی گود میں سلائے۔ بیٹھے بیٹھے پتا نہیں کہاں سے یہ کزن آ گیا۔ وہ حسن اور شمدان کم تھے کیا؟ وہ غصے میں مزید بہت کچھ کہتی رہی۔ زبراج ڈیڑھ بھر کن سکتا رہا، اور اس کا پارا مزید ہائی کرتا رہا۔ 5-10 منٹ بعد جب وہ اس سے اچھا خاصا جھڑک کر فون بند کر چکی، تب جیسے اسے قرار آیا۔ جھگڑے ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، اس کا ذاتی تجربہ تھا۔ وہ نیچے جانے کے بجائے وہیں چھت پر رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ گاؤں کی خاموشی، میٹھی چاندنی اور سکون۔ زبراج کو شہنواز کی موت کے بعد ایک لمبے بے چینی کے بعد اب جا کر کچھ سکون آیا تھا۔ جبل نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، اسی پل حنزلہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ بہرام اور زبراج اسے پکڑنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ آج ان کی بہن کافی بڑی ہو گئی تھی۔ زبراج اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہنی، یہاں سکولز وغیرہ کا ایسا حال کیوں ہے؟ میں نے تو سنا تھا یہاں این جی اوز کافی کام کرتی ہیں، اور گاؤں کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چرپائی پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور حویلی کی حالت بھی خراب ہے، تم لوگ مرمت نہیں کرواتے؟ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو دل بڑا کرے لالا، ورنہ جانے دے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ قہوے کی گرتی دھار میں اس کی آواز شامل ہو گئی۔ زبراج نے کپ واپس رکھا۔ ستاروں سے بھرے آسمان میں آج کئی راز کھلتے ہوئے دیکھنے تھے۔ وہ مکمل ایک سوئی سے اسے سننے کو تیار تھا۔ چاند تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے سامنے چھائے بادلوں کی اونٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ سچ بولو، کیا ہوا تھا؟ جو پیسے گاؤں والے نے اسکیم میں انویسٹ کیے تھے، جب وہ ڈوب گئے تو زمین بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ آہستہ آہستہ لڑکوں نے مزدوری کے لیے شہر کا رخ کیا۔ والدین کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے رقم نہیں رہی تو لڑکیوں کو گھر بٹھا لیا گیا۔ کشادہ کاری سے آنے والی رقم سے اور لڑکوں کی مزدوری کی رقم سے گھر چلے۔ جب لوگوں کے گھر میں فاقے ہوں گے تو گاؤں کی ترقی پر توجہ کون دے گا؟ اور جبل نے گاؤں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کر این جی اوز اور ایم پی اے کے دفاتر کے چکر لگاتے ہیں۔ گاؤں میں بہت جلد ایک اچھا اسکول کھلنے والا ہے، اور شاید ہسپتال بھی۔ ہم خود بھی کھول لیتے اگر مقدمے پر اتنے پیسے نہ لگ رہے ہوتے۔ وہ سب اسے بتاتی گئی۔ دور تھا مگر وہ گھر کا حصہ تھا۔ گھر کے مکینوں کی ایک اچھی بات ہوتی ہے، جب بھی واپس آتے ہیں ہر طرح کی پرت سے پاک ہو کر آتے ہیں۔ اگر تمہارے جبل لالا اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ایک بار مجھے یہ سب بتا دیتے تو میں مدد کر سکتا تھا۔ صرف ایک پروجیکٹ پورے روزگار کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ میں روزگار کو بدل دیتا۔ وہ اس اونچی گردن اور اٹھی ہوئی ناک کے ساتھ روانت سے بولا۔ جبل لالا کو اناؤں کے مسئلے نہیں، اس نے دھیرے سے ٹوکا، اور زبراج کی پلیٹ میں خشک فروٹ نکال کر رکھے۔ لیکن اسے بہت شوق ہے باتیں راز رکھنے کا، بہت شوق ہے اسے خود ہیرو بننے کا اور باقیوں کو ولن بنانے کا۔ اتنا خود ترس کیوں ہے وہ؟
کہتے کہتے اس کے انداز میں بے حد خفگی در آئی. جبل اللہ خود ترس نہیں، خود دھار ہیں. اچھا، اس لیے اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو جاتے وقت دلاسے دیے، یہ نہیں بتایا یہ ان کی آخری ملاقات ہے. ہم تو فیملی تھے نا، مورے کا بیٹا تھا میں، پھر انہوں نے داجی کو ہمیں نکالنے سے روکا کیوں نہیں؟ یہ سارا غصہ اور آگ تھی جب باہر آ رہی تھی. حاضرہ سرخ پڑتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی. جبل اسے خاص تاکید کر گیا تھا، مگر بھاڑ میں جائے ساری تاکیدیں. شہنواز درانی کو گاؤں سے نکالا نہیں، بھگایا گیا تھا. میرے داجی نے انہیں گاؤں کے قہر سے بچایا تھا. زبراج اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو. داجی نے ان کے واپس آنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی. وہ شرم سے واپس نہیں آئے تھے یا پھر غرور سے. جبل خان جھوٹا نہیں تھا، جبل خان دوست تھا. اس نے آپ کے آئیڈل کا بت نہیں توڑا. وہ 11 سال کی عمر میں بھی ایک لیڈر تھا، ماسٹر مائنڈ. اس نے وہ فیصلے کیے جس کے پارٹنر کو تحفظ دیتے. روزگار تباہ نہیں ہوا. آپ کے والد نے اس گاؤں کو اپنے ایمان کے ساتھ بیچا ہے. وہ کچھ کہہ نہیں سکا. وہ مزید اس بکواس کو سننا نہیں چاہتا تھا. چارپائی سے اٹھتے ہوئے اس کا سر ٹکرا رہا تھا. وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر سامنے سے آتے جبل خان کو دیکھ کر ٹھہر گیا. آپ کے بابا نے 1.5 کروڑ میں خاندان، وفاداری، دوستی، گاؤں سب بیچا تھا. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہیں یہاں سے جانے دیا. یہ جبل خان کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ونڈ لینڈ جانے دیا اور خود اس جہنم میں رہے. حنزلہ آنسوں سے بھری آنکھوں سے چیخ پڑی تھی. وہ گنہگار کا بیٹا تھا تو پرسائی کے درس کیوں دیتا تھا؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ان دونوں مردوں کا غرور مٹی ہو گیا تھا. کون سا راز کہاں آ کر کھلا تھا؟ الفاظ کیسے جوتے کی طرح زبراج کے منہ پر آ کر لگے تھے. اس نے تصدیق کی خاطر مردہ ہوتی آنکھیں اٹھا کر جبل خان کو دیکھا. سرمئی آنکھوں میں کرب سا ابھرا. اس نے آگے بڑھ کر زبراج کے کندھے پر ہاتھ رکھا. آئی ایم سوری. بے حد آہستگی سے الفاظ کہے. زبراج کو الفاظ بھی تھپڑ لگے. یعنی یہ سچ تھا؟ جبل کی آنکھوں میں ٹھہرا وہ قد، وہی کرب زبراج کے دل میں جیسے گھر کر گیا. ان دونوں نے بغیر کہے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہا تھا. اگلی صبح وہاں سے جاتے ہوئے اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا. اس کا دل وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا. زبراج شہنواز وہ انسان بن کر واپس نہیں گیا تھا جو یہاں آیا تھا. کئی بار کچھ لوگوں کے اصل چہرے سامنے آنے پر بھی آپ ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے. میں بھی نہیں چھوڑ سکا، لیکن میں نے اس چہرے کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا ضرور سوچا تھا. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں جبل؟ روزگر کے آنے کے پورے 1 ماہ بعد جبل اس سے ملنے آیا تھا. وہ اسے اندر لے آیا. اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھے ہوئے کئی منٹ بعد یہ وہ پہلا سوال تھا جو زبراج نے کیا تھا. اس کی حالت بکھری ہوئی تھی. وہ بے حد مضطرب تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فرش پر بیٹھے تھے. کمرے بیڈ سے جوڑے رکھی تھی اور چہرے ان پر ایک جیسا کرب تھا. میں ایک جہنم میں رہنے والا تھا. آپ کے لیے آگے ایک ونڈ لینڈ تھا. داجی نے کہا تھا مت بتاؤ، سو میں نے نہیں بتایا. وہ خاموش رہا، کچھ کہہ نہیں سکا. جبل خان اس کی کہانی کا ویلن رہا تھا جس نے اسے کئی سال ایک راز سے محروم رکھا. آج وہ ہیرو ثابت ہو رہا تھا جس نے زبراج شہنواز کے آئیڈل کے بت کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا. ویلنس کو ایک وقت بعد ہیرو مان لینا بڑا مشکل امر ہوتا ہے. اس کے لیے بھی مشکل رہا. یہ شاید ہیرو کو ویلن ماننا زیادہ مشکل تھا. تم نے کبھی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جبل. یہ سائنس اس کے لہجے میں گھل لائی. آنکھیں جیسے جلن کا شکار ہوئی ہوں. اس کے بس میں ہوتا تو زندگی سے یہ 10 سال کاٹ دیتا. آپ کے پاس بہت دوست تھے، میری ضرورت نہیں تھی آپ کو. تمہاری ایک الگ جگہ تھی اور مجھے آپ کہنا بند کرو. وہ چڑا تھا. جبل مدھم سا ہنس پڑا. میرے لیے دوست یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یہ الگ جگہ، تھوڑی جگہ، زیادہ جگہ، یہ کچھ نہیں ہوتا. میں روزگار کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے باپ کے نام پر لگا ٹھپا ہٹانا چاہتا ہوں. قبیلے کے سردار، کیا تم مجھے اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دو گے؟ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور مختلف لہجے میں بولا. کوشش کر کے دیکھ لیں. معمہ انداز میں بولا. اس وقت زبراج جبل خان کی بات کا سیاق و سباق سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن آنے والا وقت اسے بہت کچھ بتانے والا تھا. وہ جس روزگار کو اپنے ایک پروجیکٹ کی مار سمجھتا تھا وہ در حقیقت ایک کسیب تھا جو بہت جلد ٹلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. وہ کوئی بسیدہ حویلی تھی جسے مرمت کی نہیں، نئی تعمیر کی ضرورت تھی.
जबराज बुरी तरह इस काम से सस्पेंड हो गया था। इसने स्पीकर से पहली दफा इस रकम का मुतालबा किया जिसने कई साल हैकिंग करके बनाई थी, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा तब न रही जब रोजगर में हर घर ने हराम का ये पैसा इसके मुंह पर दे मारा था। वो अपनी जिंदगी में इतना हैरान कभी नहीं हुआ था। पिछले चंद माह ने इसे हिला कर रख दिया था। कौन थे ये लोग जिनको पेट के जहन्नम से ज्यादा कई हजार साल बाद आने वाले इस जहन्नम का खौफ था? कैसा ईमान था जिसने हराम पे भूख को तरजीह दी थी? इसने हिम्मत ना हारी और सारा पैसा वहां लगाया जहां से इसे उम्मीद थी कि ये लोग इसकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। इसने कई बार दबे दबे लफ्जों में हसन, सुल्तान, शानदान और जुल्फ से रोजगर के बारे में बात की थी। वो हर दफा इस बात को हवा में उड़ा देते थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। इस सारे वक्त में सिर्फ एक चीज जो बहुत अच्छी हुई थी, वो जबल के पास जबराज की वापसी थी। गांव की कच्ची पगडंडियां एक बार फिर इन दोनों की वजह से खुश रहने लगी थी। वो बाग में बैठे थे, झिड़की में फैसला करते थे, कई कई घंटे मुस्तबिल के प्लान्स बनाते थे। जबल खान जानता था जबल खान जानता था इसे एक दोस्त नहीं वापस मिला। वो एक गिल्टी बेटा था, एक गैरतमंद लड़का और एक फर्शनाक मसीहा। वो रोजगर को एक बार फिर विंडलैंड बनाने आया था और बनाकर चला जाता। वो दोस्त बनकर वापस नहीं आया था और अब शायद कभी आता भी नहीं। इसे एक बार फिर अलविदा की अजियत सहनी थी और वो इस बार भी तैयार नहीं था। कई बार जिंदगी सही या गलत फैसले नहीं करती। बाज दफा जिंदगी मसलतानन फैसला करती है और अक्लमंद इंसान इन फैसलों को मान लेते हैं। जबल भी मान चुका था। वह जबराज की मौजूदगी और वापसी को मान चुका था। दिन रात की जान तोड़ मेहनत के बाद जबराज शहनवाज पूरे 2 साल बाद वहां एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हो गया था जिससे रोजर का नक्शा बदल जाने वाला था। लेकिन इन्हीं दिनों किस्मत ने एक बार फिर काया पलटी। इस काया पर होने वाले इस हमले ने रोजगर को हिला कर रख दिया था। तरक्की ने दबे पांव अपने कदम इस धरती से मोड़ लिए। जबराज पॉइंट जीरो पर आ गया था। इसका सारा पैसा डूब चुका था। इसके सारे ताल्लुकात जैसे सिफर हो गए थे। इसकी तमाम कोशिशें खाक हो गई थी। अपनी जिंदगी से इसे बख्त, ताज, तख्त, हर शय जैसे छिनती महसूस हुई। सीधे रास्ते पर आना आसान था, कदम जमाए रखना मुश्किल। इसका प्लान पूरी तरह रापट गया था। इस रात वो हवेली की छत पर पूरी रात जागता रहा था। इस रात इसने अपनी जिंदगी में पहली बार सिगरेट पर सिगरेट पिए थे। जिंदगी हमेशा इसके इशारों पर रक्स करती रही थी। आज वो जैसे हर इशारा भूल गया था। फजर से चंद लम्हे कबल जबल खान इसकी अकब में आकर रुका। सबराज इसकी मौजूदगी से लाइलम नहीं था। वो खाली खाली नजरों से आसमान को तकता रहा। मैं तुम्हारे प्लान पे काम करना चाहता हूँ जबल। वो चांद को देखते हुए सरगोशी करने लगा। 2 साल कबल जबल ने इसे एक प्लान सुनाया था और जबराज ने सुनते ही रद्द कर दिया था। आज वो इस पर मंजूरी दे रहा था। ब्लैक हेट हैकर ने सीधा काम करने चाहे थे, मगर कुछ लोगों के लिए सीधे काम बने ही नहीं होते। वो एक टेढ़ा काम है और आप एक सीधे आदमी। खुद को मुश्किल में मत डालें। आप क्रिमिनल नहीं हैं। वो 2 कदम मजीद आगे आया। जबराज के कंधे पर हाथ रखा। आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है, इस पर तवज्जो दें। तुम क्रिमिनल हो? जबराज ने मुड़कर इसे नहीं देखा। नहीं, अगर मैं वो काम करूंगा तो मेरे पास एक अच्छी बैक स्टोरी होगी, आपके पास नहीं है। इसने बात को मजाक का रंग देना चाहा। बैक स्टोरी हम दोनों की एक है। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।